بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پک اپ کے ڈرائیور نے ہلکا سا سائیڈ دبا دیا تھا۔ اس کا پچھلا حصہ کالی ٹویوٹا کے فینڈر سے ٹکرایا۔ شاہد کی کار سڑک پر لہرائی اور پھر کنارے پر رک گئی کیونکہ پک اپ نے اس کے دوبارہ سڑک پر چڑھنے کا راستہ مسدود کیا ہوا تھا۔ پلک جھپکتے میں ہماری گاڑی بھی کالی ٹویوٹا کے قریب پہنچ گئی۔ میں نے گاڑی رکنے سے پہلے دروازہ کھول کر نیچے چھلانگ لگا دی کیونکہ کالی ٹویوٹا کا دروازہ ایک بار کھل جاتا تو شاہد کو زیر کرنا مشکل ہو جاتا۔ بات بڑھتی تو سڑک پر تماشا دیکھنے والے گاڑیوں کی خاصی تعداد رک سکتی تھی۔ اس وقت تک پک اپ سے کوئی نیچے نہیں اترا تھا۔ شاہد اشتعال کے عالم میں مغلظات بک رہا تھا۔ اپنی گاڑی کا اگنیشن بند کرنے کے بعد اس نے ہینڈ بریک کھینچا ہوگا، اس کے بعد اسے اپنا دروازہ کھولنا نصیب نہ ہو سکا۔ جو ہی اس نے دروازے کے لیور پر ہاتھ ڈالا، میں نے گھٹنا لگا کر دروازہ وہیں روک دیا اور اترے ہوئے شیشے میں سے ہاتھ ڈال کر شاہد کے داہنے رخسار پر ایک ہلکا سا گونسا رسید کر دیا۔ وہ ضرب برائے نام تھی، اصل مقصد کیپسول کا سیال اس کے جسم میں اتارنا تھا۔ اس میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی۔ ایک بہت وزنی گالی اس کے منہ سے ادھوری رہ گئی اور بیٹھے بیٹھے اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ شاہد کی طرف سے اطمینان ہوتے ہی میں لپک کر ٹویوٹا کے دوسرے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس اثناء میں خالد اپنی گاڑی پارک کر کے وہاں پہنچ چکا تھا۔ میں نے شاہد کی بغلوں میں ہاتھ ڈالے۔ خالد نے پائیدان سے اس کی ٹانگیں اٹھائیں اور چشمے زدن میں اسے پیسنجر سیٹ پر پہنچا دیا گیا۔ خالد نے پورے اطمینان سے کالی ٹویوٹا کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں پرسکون انداز میں ٹہلتا ہوا خالد کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سب واقعات اتنی تیزی سے رونما ہوئے کہ سڑک سے گزرنے والی کسی گاڑی کے مسافر کو گڑبڑ کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ زیادہ سے زیادہ یہ نظر آیا کہ کسی وجہ سے 3 گاڑیاں سڑک کے کنارے رکی ہوئی تھیں۔ سفر کے لیے خالد نے پروٹوکول فارمیشن کا لفظ استعمال کیا تھا۔ جب گاڑیوں نے دوبارہ پرانی ترتیب میں سفر شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ گاڑیوں کی پوزیشن پروٹوکول کے مطابق تھی۔ ایس ٹی ایف کا مقامی سربراہ رہنمائی کر رہا تھا، مہمان اس کی تقلید کر رہا تھا۔ کارکنوں کی ڈیزل پک اپ سب سے پیچھے تھی۔ پنجاب یونیورسٹی کیمپس کے اختتام پر کینال بینک روڈ کا سگنل تھا۔ کالی ٹویوٹا وہاں سے بائیں طرف گھوم گئی۔ مجھے سمتوں کا اتنا ادراک تھا کہ میں نے سمجھ لیا کہ اس وقت ہم مال روڈ کی طرف جا رہے تھے، جہاں سے اسٹیشن 3 کا راستہ بالکل سیدھا تھا۔ اسٹیشن 3 کا ڈیوٹی سٹاف اپنی جگہوں پر مستعد تھا۔ شاید ان لوگوں کو علم تھا کہ ان کا اسٹیشن کمانڈر کسی اہم مشن سے لوٹنے والا تھا۔ چیک پوسٹ پر مامور عملے سے سلام لیتا ہوا خالد اپنی بیرک پر پہنچا تو وہاں بھی کئی سادہ پوش افراد اس کے منتظر تھے۔ قیدی کو سیل میں ڈال کر کالی گاڑی ورکشاپ میں پہنچا دو۔ خالد نے اپنے ماتحتوں کو ہدایت دی اور مجھے لے کر اپنے دفتر کی طرف ہو لیا۔ اس وقت تک ہمارے پیچھے آنے والی ڈیزل پک اپ بھی دھیرے دھیرے کیمپ کے دوسرے حصے میں پہنچ چکی تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ تمام تر خطرات کے باوجود ہمارا وہ کام بہت سبک روی سے پایا تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ دفتر میں پہنچ کر خالد نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملا کر ابتدائی کامیابی پر مبارکباد دی۔ ایک مرحلہ کامیابی سے سر ہو گیا، یہ بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ شاہد کو چھت سے الٹا لٹکوا دو، کوئی شخص اس کے منہ پر ٹھنڈا پانی ڈالتا رہے تاکہ وہ جلد ہوش میں آ سکے۔ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار نہ کر لیا جائے، خالد نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بے سود ہے، وہ بہت مضبوط اور ضدی آدمی ہے، آسانی سے راہ راست پر نہیں آئے گا۔ میں نے سگریٹ کا کش لے کر جواب دیا۔ آنکھ کھلتے ہی خود کو الٹا لٹکا ہوا پائے گا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ وہ صرف طاقت کی زبان سمجھنے والوں میں سے ہے، نرم و نازک باتیں اس پر کوئی اثر نہیں کریں گی۔ خالد نے انٹرکام پر کسی آدمی کو قیدی کے بارے میں ہدایت دیتے ہوئے کھانے کے لیے ہدایت دے دی۔ ابھی 9 بھی نہیں بجے، تمہیں ابھی سے بھوک ستانے لگی؟ کیا عام طور پر اسی وقت کھانا کھا لیتے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کھانا ہم دونوں کے لیے آ رہا
ہے وقت ہے تو کھانے سے نمٹ لیتے ہیں، شاہد کو ہوش آنے کے بعد شاید موقع نہ مل سکے۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ خالد کا وہ خدشہ درست تھا۔ کیمپ کے لنگر کھانے کا وقت ختم ہو چکا تھا، پھر بھی آدھے گھنٹے کی قلیل سی مدت میں تازہ کھانا آ پہنچا۔ اس کھانے میں کوئی تکلف یا آرائش نہیں تھی، بس تازگی اور ذائقے کا احساس ہر چیز پر بھاری تھا۔ کھانے کے بعد میں نے خالد کے فون کے بارے میں پوچھا تو وہ اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا انسٹرومنٹ میرے سامنے منتقل کر کے اپنے دفتر سے نکل گیا۔ اپنے بارے میں غزالہ کی فکر مندی کا مجھے گہرا احساس تھا۔ میں نے فوراً ہوٹل کا نمبر ملا لیا۔ میں نے تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں خیریت سے ہوں۔ مطلوبہ آدمی چھت سے الٹا لٹکا ہوا ہے۔ کمرے سے رابطہ ہونے پر میں نے کہا، میں واقعی بہت فکر مند تھی۔ ویرا اور سلطان شاہ کو آپ کی طرف سے تشویش ہو رہی تھی، تو کیا تم ان سے میری شکایت کر رہی تھی؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر حیرت سے پوچھا، انہیں کیا پتا کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے شکایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ خود ان لوگوں کو ہر بات بتاتے رہے ہیں۔ میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ شاہد کو گھیرنے کے لیے آپ خود میدان میں نکل گئے ہیں۔ اس بات نے انہیں پریشان کر دیا۔ کچھ دیر تک میں نے انہیں آپ کی خیریت کی اطلاع نہیں دی تو وہ دوبارہ فون کریں گے، اس بار فون کے اخراجات بہت بڑھ جائیں گے۔ میں نے تند سے کہا، ویرا یا سلطان شاہ نے کیوں فون کیا تھا؟ ویرا بتانا چاہ رہی تھی کہ اس نے تالاب میں پہلا کنکر پھینک دیا ہے۔ اس نے جان کو فون کیا تھا، وہ احمق عورت ہے، ان معاملات کی اہمیت کو سمجھے بغیر اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہی ہے۔ اب فون آئے تو اسے بتا دینا کہ وہ کوئی ذکر اٹھائے گی۔ بہتر ہوگا کہ ایسی تلخ باتیں آپ خود اسے سنائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت منہ پھٹ ہے۔ تم کھانا کھا کر سو جاؤ، مجھے دیر ہو سکتی ہے۔ میں نے خالد کے ساتھ کھانا کھا لیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ غزالہ کی یہ بات درست تھی کہ میری ویرا سے براہ راست بات ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ جان اسمتھ کو بھارت کے سفر پر مجبور کرنے کے لیے خوفزدہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، مگر پھر بھی مجھے اس کا پیغام بے وقت کی راگنی کی طرح محسوس ہوا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ کم و بیش اسی وقت جان اسمتھ کو فون کرتی جب لاہور میں شاہد کو چلتی ہوئی سڑک سے اغوا کیا جا رہا تھا۔ وقت کی وہ یکسانیت کسی ناپسندیدہ واقعے کا پیش خیمہ بن سکتی تھی۔ میں نے خالد کے دفتر میں بیٹھے بیٹھے 3 سگریٹیں پھونک ڈالی۔ غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ ویرا پر میری برہمی بلا جواز تھی۔ اول تو جان اسمتھ اور ہیومن سوسائٹی والوں کے درمیان اس وقت تک کوئی تعلق سامنے نہیں آیا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ویرا کو قطعی علم نہیں تھا کہ میں شاہد کے خلاف کب کارروائی کرنے والا تھا۔ اگر اس نے بے خبری میں جان کو اسی وقت فون کر ڈالا تھا تو یہ محض اتفاق تھا جس پر ویرا کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ چند منٹ بعد خالد واپس آ پہنچا۔ آتے ہی اس نے بتایا کہ شاہد ہوش میں آ چکا تھا۔ میں نے فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہوتے، وہ الٹا لٹکا ہوا ہے، مگر پھر بھی اس کا دماغ خراب ہے۔ ہوش میں آتے اس نے گالیاں بکنی شروع کر دی۔ اسے خاموش کرنے کے لیے میں نے 2-4 تھپڑ لگائے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ راستے میں خالد نے کہا، معزز طبقے میں شامل مجرموں کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے، خود کو نرگے میں پا کر وہ نروس ہو جاتے ہیں اور کسی مزاحمت کے بغیر ہتھیار ڈال دیتے ہیں یا پھر چراغ پا ہو جاتے ہیں اور برہمی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے کہ وہ مکافات عمل سے 2-4 ہو چکے ہیں۔ جب تک ان کی اعصابی مزاحمت کو بے رحمی سے کچل کر ختم نہ کر دیا جائے، وہ زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ شاہد کا تعلق اسی دوسری قسم کے مجرموں سے ہے۔ وہ کافی دیر سے الٹا لٹکا ہوا ہے۔ اس کا سارا جسمانی نظام تلپٹ ہو کر رہ گیا ہوگا، مگر اس کا گمانڈ بھی برقرار ہے۔ میں نے اس سے زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی تاکہ ابتدا سے ہی تم اس سے اپنی طور پر نمٹ سکو۔ خالد نے وہ بات بہت سیدھے سادے انداز میں کہی تھی، لیکن مجھے اس کے الفاظ میں ایک چیلنج سا محسوس ہوا۔ ہمارے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہم برآمدے کا پختہ فرش طے کر کے اس کوٹھڑی تک پہنچ گئے جس کے دروازے پر خالد کے 3 آدمی نظر آ رہے تھے۔ وہ تینوں سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے اور مسلح نظر آ رہے تھے۔ ایک شخص نے بڑھ کر ہمارے لیے دروازہ کھولا اور ہم دونوں کوٹھڑی میں داخل ہو گئے۔ وہ کمرہ زیادہ وسیع نہیں تھا، مختصر اور
اور صاف ستھرا تھا، وہاں ایسی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی تھی جس کی بنا پر اسے عقوبت خانہ قرار دیا جا سکے۔ کمرے کے عین وسط میں چھت کی درمیانی کڑی سے بندھی ہوئی مضبوط رسی کے دوسرے سرے پر شاہد کی دونوں پنڈلیاں بندھی ہوئی تھیں اور وہ سر کے بال فضا میں بہت دھیرے دھیرے جھول رہا تھا۔ اس کی قمیض پتلون سے نکل کر گردن تک آئی ہوئی تھی۔ اس نے دامن کو گریبان میں اڑس کر اپنا چہرہ کھلا رکھا تھا، مگر قمیض کا پچھلا دامن سر سے نیچے جھول رہا تھا۔ اس کا چہرہ کافی تار تھا، کپڑوں پر بھی نمی نظر آ رہی تھی، مگر فرش صاف تھا۔ اسے ہوش میں لانے کے لیے جو پانی استعمال کیا گیا تھا، اسے پہنچ کر فرش کو خشک کیا جا چکا تھا تاکہ اس سے باز پرس کے دوسرے مرحلے میں گیلا فرش کسی دشواری کا باعث نہ بن سکے۔ شاہد کے دونوں ہاتھ آزاد تھے جو اس کے شانوں سے نیچے فرش تک جھول رہے تھے۔ قدموں کی آہٹ پر وہ چونکا تھا۔ رسی کے بال کے ساتھ آہستہ آہستہ گھومتے ہوئے اس کا رخ ہماری طرف ہوا تو وہ تیوریوں کو چڑھائے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ دوران خون میں گڑبڑ ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا، آنکھیں بھی خونے کبوتر کی طرح سرخ ہو رہی تھیں جن میں نفرت اور غصے کے علاوہ روشن تھے۔ میں دروازے سے اندر داخل ہو کر دور ہی رک گیا تھا۔ خالد میرے پیچھے تھا۔ اس کا ایک آدمی اندر آ کر بغلی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا، وہ تھوک کر حقارت سے بولا، ہمارا ریشہ ریشہ ادھیڑ ڈالوں گا تمہاری۔ اس کی زبان سے گالیوں کا ایک طوفان ابل پڑا۔ رسی کے بال کے ساتھ اس کا جسم آہستگی سے گھوم رہا تھا، مگر اس نے اپنی گردن گھما کر کینہ توز نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز کی ہوئی تھی۔ میں زبان سے کچھ کہے بغیر سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے زور لگا کر اپنے دھڑ کو فضا میں اٹھانے کی ناکام کوشش کی، مگر ایک جھٹکا کھا کر رہ گیا۔ وہ اپنی حرکتوں سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دست و پا ہونے کے باوجود وہ حوصلہ نہیں ہارا تھا، آزادی حاصل کرنے تک مقابلہ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ تمہاری ہیومن سوسائٹی انسانی معاشرے پر ایک بدنما داغ ہے، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کو چلانے والوں میں تمہارا نام سر فہرست ہے۔ سوسائٹی کیا کر رہی ہے؟ اس کے پاس گالیوں کا ایک نادر ذخیرہ تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے سوسائٹی کی سرگرمیوں کے بارے میں جو غلیظ کام گنوائے وہ کسی گھٹیا فرد کے لیے تو ممکن تھے، مگر کسی تنظیم یا ادارے کے لیے ان پر کاربند ہونا ناممکن تھا۔ میں آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے فضا میں ہاتھ لہرا کر مجھے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ٹھوکریں مار کر اس کے دونوں ہاتھوں پر ایسی ضربات لگائیں کہ وہ بلبلا اٹھا۔ اپنے ناپاک ہاتھ میرے جسم سے دور رکھو ورنہ انہیں باندھ دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کی کمر پکڑ کر اس کے جسم کو پوری قوت سے گھما دیا۔ ایک تیز جھٹکے سے اس کا جسم لٹو کی طرح گھومنا شروع ہو گیا۔ کڑی سے بندھی ہوئی رسی میں بال پڑنے شروع ہو گئے۔ اسے ایسے کسی اقدام کی توقع نہیں تھی۔ اس کے دانے سے چند بکھلائی ہوئی آوازیں برآمد ہوئی۔ اس نے فضا میں ہاتھ لہرا لہرا کر اپنے بدن کو محوری گردش کے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ میں الگ ہو کر وہ تماشا دیکھتا رہا۔ چند چکروں کے بعد شاہد کے گھومنے کی رفتار سست ہونے لگی۔ میں نے اس کی قمیض کا پچھلا دامن تھام کر اسے روک لیا۔ گردش کرتے ہی اس کے جسم کو دوسری طرف ہلکا سا جھٹکا لگا، مگر وہ وہیں رکا رہا۔ میں دامن چھوڑ دیتا تو اس کے لٹکے ہوئے بوجھ سے رسی کے بال کھلنے لگتے اور اس کا بدن مخالف سمت میں چکرانا شروع کر دیتا۔ سوسائٹی کے دندوں کے بارے میں بتاؤ ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے الٹے قدموں پیچھے سرک کر اسے اپنے ساتھ کھینچنا شروع کر دیا۔ اگر تم نے فوراً بولنا شروع نہ کیا تو میں تمہیں پیچھے لا کر اچانک چھوڑ دوں گا۔ تمہارا بدن چکراتا ہوا جائے گا اور سامنے والی دیوار اسے محبت سے روک لے گی۔ تمہارا منہ ٹوٹتا ہے یا پسلیاں، اس کا انحصار تمہاری قسمت پر ہوگا۔ یہ یاد رکھنا، اس کمرے کی دیواریں مضبوط پہاڑی پتھر سے بنی ہوئی ہیں۔ تم میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخا، یہ کھلی ہوئی درندگی ہے۔ میں صفاقانہ انداز میں ہنس پڑا۔ کمال ہے، تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا؟
चलो फिर असल तमाशे से पहले ट्रेलर ही देख लो, पूरी बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। दीवार से टकराने के बाद भी तुम किसी आजाद पेंडोलम की तरह आगे पीछे झूलते रहोगे। साइंस की जुबान में इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, तुम्हारी जुबान में फैंटी कहा जा सकता है। मैंने इसे चंद फुट पीछे लाने के बाद अचानक छोड़ दिया और इसका जिस्म चकराता हुआ तेजी से दीवार की तरफ हो लिया। इसने गहरे पानी में डूबते हुए किसी अनाड़ी की तरह फजा में अपने दोनों हाथ लहराने शुरू कर दिए, मगर इसकी वो कोशिशें बेसूद साबित हुई। इसके सर का पिछला हिस्सा शानों समेत दीवार से जा टकराया। धमाके की आवाज इसकी तेज और बेसाख्ता चीख में दब कर रह गई। वो इस हल्की सी जरब से बेजान सा हो गया था। ये ट्रेलर था, अगली बार तुम्हें पूरे फासले तक खींच कर छोड़ा जाएगा और ये अमल बार बार दोहराया जाएगा। मैंने इसे आगाह किया, तुम्हारे सर, चेहरे, शाने और बाजुओं की बेशतर हड्डियां टूट फूट जाएंगी। इस वक्त तुम कुछ बताना भी चाहोगे तो बोलने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हारी तवाज़ो जारी रहेगी और आखिरकार तुम यूं ही सिसक कर मर जाओगे। तुम उल्टे लटके हुए हो, कुछ नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारी रूह कहां से खारिज होगी। तुम सफाक दरिंदे हो, पता नहीं मुझसे क्या चाहते हो। वो हाँपते हुए फंसी आवाज में बोला, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तनख्वाहदार मुलाजम हूँ, जो काम चौधरी अजमत बताता है वो कर डालता हूँ। तुम इतनी मामूली सी बात नहीं समझ सकते। तुम्हें जो कुछ मालूम है वो बता डालो, चौधरी की बारी आएगी तो इससे भी निपट लिया जाएगा। इस पर अपना दबाव बढ़ाने के लिए मैंने एक मर्तबा फिर इसकी कमीज का दामन पकड़ा और इसके बदन को पीछे खींचना शुरू कर दिया। इस मर्तबा इसने मुझे पकड़ने की कोशिश नहीं की थी, वो चुप रहा। मुझे अंदाजा हो गया कि इसकी सोच में तब्दीलियों का अमल शुरू हो चुका था। इसे राह रास्त पर लाने के लिए मजीद सर्द मोहरी और सफाकी के मुजाहरे की जरूरत थी। मैं अपनी बात कह चुका था, बोलने की बारी इसकी थी। इसने जुबान नहीं खोली। मैं इसे जहां तक खींच सकता था खींच लाया, फिर मैंने मजीद कुछ कहे बगैर इत्मीनान से इसे छोड़ दिया। इस बार मैंने दानिस्ता रस्सी में बल नहीं दिए थे। वो शायद मेरी तरफ से किसी वार्निंग की आस लगाए बैठा था। जिस्म के हरकत में आते ही इसने तड़पना, बेदकना और चिल्लाना शुरू कर दिया। इसका वो रद्दे अमल बाद अज वक्त और बेसूद था, तीर कमान से निकल चुका था। इसने खौफजदा होकर अपने दोनों हाथ फैलाए और हथेलियां सीधी कर दी। इसके साथ जो कुछ हुआ वो इसके लिए यकीनन अजियतनाक रहा होगा। इसका वजूद 2-2.5 मन के करीब वजनी रहा होगा। इसे दूर तक ले जाकर छोड़ा गया था। इसकी हथेलियां टप्पाकों के साथ दीवारों से टकराई और जोड़ की हड्डियां बोल गईं। कोहनियां मुड़ते ही इसका चेहरा दीवार से जा टकराया। हथेलियों पर जोर आ जाने की वजह से इसके चेहरे की ज़रब की शिद्दत में कमी आ गई थी, मगर मजमूई तौर पर वो बिखर कर रह गया। रोको, मुझे इस सूली से उतार लो। वो हाँपते हुए और कराहते हुए गिड़गिड़ाने लगा। मैं तुम्हें सब बता दूंगा। ये खेल दिलचस्प है, इसे जारी रहने दो और मजीद सोच लो। मैंने बेरहमाना हंसी के साथ इसे मशवरा दिया। उतारने के बाद तुम्हारी नीयत बदल गई तो तुम्हें दोबारा ज्यादा लंबी रस्सी से लटकाया जाएगा, जिसे ज्यादा दूर तक ले जाना मुमकिन होगा। इससे तुम्हें ज्यादा चोटें आएंगी। मुझे कुछ नहीं सोचना। वो बिलबिला उठा, तुम खूनी बेड़िए हो। तुम्हें कुछ पता नहीं कि अल्लाह पाक ने इंसानी खून के एक कतरे की कितनी हुर्मत बताई है। तुमने मेरा चेहरा खून में नहला दिया है और तुम्हारे दिल पर कोई असर नहीं है। वाह बेटा, अब तुम्हें अल्लाह याद आ रहा है, मैंने जहरीली आवाज में कहा। ह्यूमन सोसाइटी में तुम अल्लाह के बंदों की बड़ी खिदमत कर रहे हो। हम जो कुछ कर रहे हैं किसी का खून नहीं बहाते। वो गहरे गहरे सांस लेते हुए बोला, हमारा दामन बिल्कुल साफ है। कसूर से आने वाले ट्रक में क्या आता है और कहाँ बेचा जाता है? मैंने सर्द लहजे में पूछा। मुझे उतार दो, मैं हर बात बता दूंगा। वो मेरे नहीं, चौधरी अजमत और मलक इकबाल के काम है। मैं तनख्वाह लेता हूँ और इनकी नौकरी करता हूँ। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। तुमने बिला वजह मुझे अपनी सांगदिली का निशाना बनाया है। मेरी और खालिद की नजरें चार हुई। दोनों की निगाहों में इस्तफसार था। मैंने लम्हा भर के लिए शाहिद की बदलती हुई कैफियत के बारे में सोचा और फिर सर को असबात में जुम्बश देकर कमरे से बाहर आ गया। खालिद ने मेरी तकलीद की। मैं सिगरेट सुलगाता हुआ आगे बढ़ गया और खालिद अपने तीनों आदमियों को हदायत देने लगा। खालिद से
ہدایت لے کر وہ تینوں کمرے میں چلے گئے۔ خالد میرے پاس آ گیا، تمہاری 3rd ڈگری ٹیکنیک بہت مؤثر نکلی، میرا دل خوش ہو گیا۔ اس نے آتے ہی کہا، مجھے امید نہیں تھی کہ شاہد یوں پسپا ہو جائے گا۔ ملزم کے ساتھ ہر احتیاط کی جانی چاہیے، لیکن جب جرم کا یقین ہو تو مجرم کی زبان کھلوانے کے لیے سنگ دلی کا مظاہرہ ضروری ہو جاتا ہے۔ کس قدر آسان اور سادہ طریقہ ہے، لٹکاؤ، گماؤ، کھینچو اور چھوڑ دو۔ اس نے تصور میں محظوظ ہوتے ہوئے کہا، نتیجے کا انحصار قسمت پر ہے، جہاں چوٹ آنی ہے آ کر رہے گی۔ مجرم کے کھلے ہوئے ہاتھ بھی اسے نہیں روک سکتے۔ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا کہانی سناتا ہے۔ ہمیں اتنا کم وقت ملا ہے کہ ہیومن سوسائٹی کے خلاف ہمارا ہوم ورک نامکمل ہے۔ کیمیکل کی اسمگلنگ کے شواہد موجود ہیں۔ ایک فلاحی ادارے کی آڑ میں یہ کام کرنا زیادہ سنگین جرم بن جاتا ہے۔ وہ بولا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن شاہد سے بات کرتے ہوئے اچانک مجھے احساس ہوا تھا کہ البرٹ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہے۔ کراچی یا لاہور جیسے شہر صدیوں سے جہاں ہیں وہیں قائم ہیں۔ نیو یارک والے انہیں مشرق میں تصور کرتے ہیں، انڈونیشیا والوں کے لیے یہ مغرب میں واقع ہے۔ ہر بات کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ اسے کس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح جرم کا معاملہ تھا۔ ایک صاف ستھرے اور شفاف معاشرے میں ٹریفک سگنل کو نظر انداز کر کے آگے نکل جانا بھی جرم سمجھا جاتا ہے، لیکن جہاں صحیح اور غلط کا امتیاز مٹ جائے، لوگ قانون کی پامالی کو باعث فخر سمجھتے ہوں، دولت کے حصول کی دوڑ میں جائز اور ناجائز کی تمیز اٹھ چکی ہو، وہاں جرائم کی تعریف اور تشریح بہت مختلف ہو جاتی ہے۔ بعض بڑے جرائم معمولی بن کر رواج پانے لگتے ہیں اور کوئی انہیں قابل سزا قرار نہیں دیتا۔ شاید کچھ یہی حال ہیومن سوسائٹی کا بھی تھا۔ اگر وہ صرف کیمیکل کی اسمگلنگ میں ملوث تھے تو جرم ضرور کر رہے تھے، لیکن عام آدمی کے نقطہ نگاہ سے وہ کوئی بہت بڑا یا سنگین جرم نہیں تھا۔ تجارت پیشہ لوگ ٹائر، کپڑا، قیمتی آلات اور جوتے تک اسمگل کر کے عزت اور دولت کما رہے تھے۔ چودھری عظمت ایک کیمیکل اسمگل کر رہا تھا تو وہ کوئی بڑا مجرم نہیں تھا۔ ہاں، جو لوگ جانتے تھے کہ وہ کیمیکل کس طرح پاکستان کی نوجوان نسل کو کھوکھلا اور تباہ کر رہا تھا، ان کے نزدیک چودھری عظمت اور اس کے مددگار ناقابل معافی مجرم تھے۔ میرا اور خالد کا شمار بھی ایسے باخبر لوگوں میں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شاید ہماری قید میں تھا، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات ناقابل فہم ہو سکتی تھی کہ محض ایک کیمیکل کی اسمگلنگ کے جرم میں ہیومن سوسائٹی جیسے بڑے اور نیک نام فلاحی ادارے کو نیست و نابود کر دیا جائے، جس سے سینکڑوں یا شاید ہزاروں مستحقین فیض حاصل کر رہے تھے۔ ہیومن سوسائٹی پر براہ راست وار کرنے کے لیے کچھ اور مواد کی اشد ضرورت تھی جو اس وقت ہمارے پاس نہیں تھا۔ میری نظروں میں شاہد کی اہمیت یک بہ یک بڑھ گئی۔ وہ ہیومن سوسائٹی کا تنخواہ دار ملازم ضرور تھا، مگر شاید اعلیٰ ترین ملازم اور اپنے مالکان کا معتمد خاص تھا۔ وہ گھر کا بیدی تھا جسے چودھری عظمت کی سرگرمیوں کا علم ہونا چاہیے تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ ہم باز پرس کے دوران میں اس سے کیا کچھ اگلوا سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد خالد کے ایک آدمی نے اطلاع دی کہ زخمی قیدی کو کھولا جا چکا تھا۔ اسے کوئی طبی امداد نہیں دی گئی تھی، مگر اس کے زخموں کی صفائی کر دی گئی تھی۔ وہ پیغام سنتے ہی میں خالد کے ساتھ دوبارہ اس مختصر کمرے کی طرف چل دیا جہاں شاہد موجود تھا۔ وہ ننگے فرش پر ہاتھ پیر پھیلائے چت لیٹا ہوا تھا۔ زخموں کی صفائی ہو جانے کے باوجود اس کے چہرے کے تازہ زخموں سے رسنے والے خون نے اسے ڈرونا بنا دیا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ ہماری آہٹوں پر اس نے متورم آنکھوں سے ہماری طرف دیکھا اور پھر پپوٹے بند کر لیے۔ اداکاری سے کام نہیں چلے گا، اب تم کو بولنا ہے، میں نے سختی سے کہا۔ تم نے مکاری سے کام لیا تو دوبارہ ٹانگ دیے جاؤ گے۔ آنکھیں بند کر کے مجھے سکون مل رہا ہے، اس نے کمزور آواز میں کہا۔ میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا، تم جو چاہو پوچھ سکتے ہو۔ ہمارے پاس فالتو وقت نہیں ہے، تم اپنی سوسائٹی کی کتھا سناتے چلے جاؤ، جو باتیں رہ جائیں گی وہ ہم پوچھ لیں گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بتاؤں، تم نے مجھے پکڑا ہے تو کچھ طے کرنے کے بعد ہی پکڑا ہوگا۔ قصور والا بزنس بھی تمہارے علم میں ہے، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ ہمارے ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے۔ اپنی کہانی تم خود سناؤ
پاؤ گے۔ ہماری سوسائٹی بظاہر مظلوم افغانوں اور دوسرے غریبوں کی مدد کرتی ہے، لیکن اس کے قیام کا مقصد کچھ اور ہے۔ اس نے چند ثانیوں تک خاموشی سے کچھ سوچنے کے بعد کہنا شروع کیا، تم کو معلوم ہے کہ آزاد قبائلی علاقوں میں منشیات سے ہتھیاروں تک ہر چیز کی کھلی تجارت ہوتی ہے، لیکن باہر سے جانے والی ایسی چیزیں خرید کر لوٹیں تو انہیں پکڑ لیا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں آنے جانے والوں پر کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے، لیکن ہیومن سوسائٹی کی آڑ میں ہماری گاڑیوں اور عملے کو وہاں آنے جانے کی پوری آزادی ہے۔ ان کے ساتھ کوئی روک ٹوک ہوتی ہے، نہ گاڑیوں کی تلاشی لی جاتی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ ہماری سوسائٹی کو وہاں آزادانہ آمد و رفت کا کھلا پرمٹ ملا ہوا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا تو میں نے فوراً اسے لقمہ دیا۔ افغان مہاجرین اور آزاد قبائلیوں میں دلچسپی کا معاملہ سامنے آ گیا ہے۔ اس دلچسپی کے اسباب پر بھی روشنی ڈالتے چلو تو بات سمٹی رہے گی۔ چوہدری عظمت، یا تمہاری سوسائٹی کو ان علاقوں میں رہنے والوں سے اتنی ہمدردی کیوں ہو گئی؟ جو لوگ دل کھول کر پیسہ دیتے ہیں وہ اپنے مقاصد کی تکمیل بھی چاہتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ امریکہ کی فل برائٹ فاؤنڈیشن سے ہیومن سوسائٹی کو بھرپور گرانٹ ملتی ہے۔ میں نے معنی خیز نظروں سے خالد کی طرف دیکھا، پھر شاہد سے پوچھا، تمہاری رپورٹوں اور ریکارڈ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا؟ ریکارڈ پر جو کچھ ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ میں تمہیں صرف وہ باتیں بتا رہا ہوں جو تم جاننا چاہتے ہو، اور وہ ریکارڈ میں کہیں نہیں ملیں گی۔ اس فاؤنڈیشن سے رقوم کیسے آتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں؟ خالد نے پوچھا۔ گرانٹ کسی غیر ملکی بینک میں چودھری عظمت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے۔ یہاں کچھ رقم بے نام عطیوں کی صورت میں سوسائٹی کے فنڈ میں آ جاتی ہے، باقی رقم چوہدری عظمت براہ راست استعمال کرتا ہے۔ بیچ میں کتنی رقم غائب ہو جاتی ہے اس کا مجھے پتہ نہیں چلتا۔ چوہدری عظمت یہ گرانٹ کہاں اور کس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے؟ شاہد کے چشم کشا انکشافات سن کر میرا تجسس بڑھ رہا تھا۔ کیمیکل کی اسمگلنگ پسے پشت چلی گئی تھی۔ اس سے کہیں بڑے اور سنگین معاملات سامنے آ رہے تھے جن کی ہمیں بنک بھی نہیں ملی تھی۔ فل برائٹ فاؤنڈیشن امریکہ بچاؤ نامی ایک خفیہ پروجیکٹ چلا رہا ہے جس کا مقصد ہے کہ اگلے 10 برسوں میں امریکی معاشرے سے منشیات کی لعنت کو جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ پروجیکٹ جنگ، مقابلے اور قانونی انسداد کے بجائے سرمایہ کاری کے اصول کے تحت کام کر رہا ہے۔ وہ لوگ جنوبی امریکہ اور ایشیا کے ملکوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ چوہدری عظمت کو قبائلی علاقوں سے ہیروئن کی زیادہ سے زیادہ مقدار خرید کر یہیں تلف کرنے کا ہدف دیا گیا ہے۔ ہماری گاڑیاں یہاں سے امدادی سامان لے کر ادھر جاتی ہیں اور واپسی پر ہیروئن کے چند تھیلے لے کر خاموشی سے لوٹ آتی ہیں۔ وہ بالکل نئی اطلاع تھی، شی ختم ہو گئی تھی مگر اس کا نظریہ زندہ تھا۔ شی ہیروئن کی مقامی پیداوار کو مقامی منڈیوں میں کھپانے کے مذموم منصوبے پر کام کر رہی تھی۔ امریکہ بچاؤ پروجیکٹ میں پیداوار کو تلف کرنے پر زور دیا جا رہا تھا۔ دونوں کوششوں کا مقصد ایک تھا، اسمگلنگ کے لیے ہیروئن کی مقدار کو زیادہ سے زیادہ گھٹایا جائے۔ یہ گھپلے کا کام ہے، ہر مرحلے پر لاکھوں کا ہیر پھیر ممکن ہے۔ تم لوگوں کی خریدی ہوئی ہیروئن یہاں بکتی ہوگی، میں نے اضطراری انداز میں کہا۔ صاف ستھرے کام براہ راست حکومتوں اور کاروباری اداروں کے ذریعے کیے جاتے ہیں، شاہد نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ جہاں گھپلے ہوتے ہیں وہاں NGOs کو استعمال کیا جاتا ہے۔ گرانٹ دینے والوں کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ان کی دی ہوئی گرانٹ کا بڑا حصہ غتربود کر لیا جائے گا، اسی لیے وہ بہت بڑے بڑے فنڈ جاری کرتے ہیں۔ چوری، بے ایمانی اور غبن کے باوجود ایک بڑی رقم اصل مقصد پر خرچ ہوتی ہے، یہی ہم بھی کر رہے ہیں۔ میں نے ہیروئن کی فروخت کے بارے میں پوچھا تھا، میں نے سخت لہجے میں سے یاد دلایا۔ جب قدم قدم پر چوری اور بے ایمانی کی کھلی چھوٹ ہو اور یہ یقین ہو کہ اس لوٹ مار کا کبھی حساب نہیں لیا جائے گا تو کون رک سکتا ہے؟ ہیروئن کا لین دین کچا کام ہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ چوہدری عظمت کچھ ہیروئن لاہور کے 2 ڈیلروں کو دیتا رہتا ہے۔ خالد کا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہوا کہ لاہور کی
کی آبادیوں میں ہیروئن کی کھپت میں یکایک اضافہ ہو گیا تھا، وہ لوگ جو منشیات فروشی کے گھنونے کاروبار سے وابستہ تھے اپنا زہر مسلسل فروخت کر رہے تھے۔ چودھری عظمت کے ذریعے مارکیٹ میں پہنچنے والی ہیروئن کی مقدار اضافی تھی جو انہی علاقوں میں بیچی جاتی ہوگی۔ بات بالکل الٹ گئی تھی، چودھری عظمت ساہوکار کے بجائے پکا چور ثابت ہو رہا تھا۔ اسباب خواہ کچھ بھی رہے ہوں، وہ موت کے سوداگروں اور منشیات فروشوں کی ٹولی میں شامل تھا۔ اگر وہ کچھ ہیروئن 2 ڈیلروں کو دیتا ہے تو باقیہ ہیروئن کہاں جاتی ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہر 1-2 مہینوں کے بعد امریکہ سے فل برائٹ فاؤنڈیشن کا کوئی عہدے دار لاہور آتا ہے، اس کی دیکھ بھال اور اطمینان کے بعد چودھری عظمت اس کی نگرانی میں وہ ہیروئن راوی کے گدلے پانی میں یا کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتا ہے۔ ہیروئن تلف ہوتے ہی پچھلی گرانٹ کا حساب برابر ہو جاتا ہے، چند روز بعد نئی گرانٹ جاری ہو جاتی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔